من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 سے ہے۔ اس سے قبل مسلمانوں میں سے جو مسلمان کہلانے والے منافق تھے ان کی جو بے وفائی ہے، وعدہ خلافی ہے، اس کا ذکر کیا گیا تھا، اور اس آیت کے اندر خاص طور پر مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی کہ مسلمان نام رکھے ہوئے لوگ کس طریقے سے عین موقع پر ان لوگوں نے دھوکہ دے دیا، اور غزوہ احد سے جبکہ اس وقت آدمیوں کی ضرورت تھی وہ لوگ بھاگ نکلے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کو تسلی دی جا رہی ہے، اور آپ کے لیے وہ لوگ غم کا سبب نہیں ہونا چاہیے جو جلدی سے کفر میں پڑ جاتے ہیں، یعنی منافقین وغیرہ۔ یقیناً وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ آخرت میں سے ان کو بالکل بھی فائدہ نہ دے، اور ان لوگوں کو سزائے عظیم ہوگی۔ اس لیے آپ غم نہ کیجئے کہ جو انہوں نے حرکت کی ہے ان کو سزا مل کر رہے گی، اور رہی بات دنیا میں، تو دنیا میں ان کے حرکت کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ یقیناً جتنے لوگوں نے ایمان کے بجائے کفر کو اختیار کر رکھا ہے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور ان کو دردناک سزا ہوگی۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم ان کو صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ تاکہ جرم میں ان کو اور ترقی ہو جاوے اور ان کو توہین آمیز سزا ہوگی۔ اس میں دراصل مسلمانوں کے لیے ہے کہ بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے جرائم یہ لوگ کر رہے ہیں، کفار مشرکین، اللہ کے سے بغاوت کرنے والے لوگ اتنے سارے کرائم کرنے کے باوجود جو ہے ان کو دنیاوی عیش و عشرت، راحت و آرام میسر ہے۔ تو اس سے آپ لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم کو یہاں عیش و عشرت کے سامان میسر ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ یہ نہیں خیال کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ دیا ہے ان کو اسی لیے تاکہ اس میں مزید وہ لوگ جرم کا ارتکاب کرتے رہیں، مزید وہ جرم کا ارتکاب کرتے رہیں، اور پھر ہم آخرت میں پورا جو ہے پوری سزا اس کو دیں، پورا عذاب دیں۔ تو یہ مہلت دینا، یہ عیش و عشرت دینا، یہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہوا بلکہ ان کے لیے سزا کا باعث ہوا۔ یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں تو کفار مشرکین جو ایسی حرکت کرتے ہیں وہ تو بے قصور ہوئے، یہ کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ یہاں اس آیت کے اندر یہی بتلایا گیا کہ انہیں ان کے کالے کرتوت کی وجہ سے ان کو جو عیش و آرام اور راحت کی چیزیں دی گئی ہیں، یہ ان کے لیے راحت کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت عذاب ہے، بس صرف مرنے کی دیری ہے۔ تو ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ ان کی عیش و عشرت جو ملی ہے، یا یہ کہ یہ لوگ جرم کا ارتکاب جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے ڈھیل دینے کی وجہ سے کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو اسی لیے کر رہے ہیں کہ ڈھیل دیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ڈھیل دینا یہ خود ان کے حق میں عذاب ہے۔ تو ان کی حرکت کی وجہ سے ان کو ڈھیل دی گئی ہے، تو یہ حرکت ہی سزا ہو گئی، یہ عیش و آرام نہیں ہے بلکہ یہ حرکت ہی سزا ہو گئی۔ اسی کو اس میں بتایا گیا کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے، بہتر نہیں ہے۔ عیش و عشرت، آرام و راحت کے سامان
یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، یا ہم کو جو ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ سمجھ کر وہ اور مزید جرم کریں گے اور ہم ان کو زیادہ سے زیادہ سزا دیں گے آخرت میں۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت میں نہیں رکھنا چاہتے جس پر تم اب ہو، جب تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے امور غیبیہ پر تم کو مطلع نہیں کرتے، اور لیکن ہاں جس کو خود چاہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں ان کو منتخب فرما لیتے ہیں۔ بس اب اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیز رکھو، تقوی اختیار کرو، تو پھر تم کو اجر عظیم ہے۔ یہ دراصل یہ مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مصائب اور مشکلات آ رہے ہیں، یہ مصائب اور مشکلات کے پیچھے جو ہے وہ وہی غزوہ احد کے بعد کی سب آیتیں ہیں۔ غزوہ احد میں بڑی پریشانیاں اور بڑی جان گئی تھی، گم ہوئی، ضائع ہوئی تھی مسلمانوں کی، ضائع تو نہیں کر سکتے، شہید ہوئے تھے بہت سارے لوگ، اور بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کا کافی نقصان ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کی یہ سب آیتیں ہیں کہ بار بار جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس کے پیچھے حکمت ہے۔ ایک حکمت کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں کیا ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے ہم کر رہے ہیں تاکہ کھرے کھوٹے کو واضح کر دیں، منافق اور مومن کو واضح کر دیں، کون پکا ہے کون کچا ہے یہ بالکل واضح ہو جائے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی اس کے لیے اتنی ساری مصیبتیں جو سچے پکے مسلمان ہیں وہ بھی جھیل رہے ہیں، واضح ہی کرنا تھا تو وحی کے ذریعے بتلا دیا جاتا کہ وہ فلاں مسلمان جو ہے مسلمان نہیں ہے، منافق ہے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا۔ تو اس کا جواب بھی اسی آیت کے اندر دے دیا کہ یہ دراصل حکمت ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں، اور وہ حکمت اللہ رب العزت کس کو دیتے ہیں؟ وہ اپنے رسولوں کو دیتے ہیں، وہ عام لوگوں کو نہیں دیتے، کیونکہ ہم اور آپ بہت ساری حکمتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ جو بات ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے، ایک پڑھا لکھا اسکالر ہے وہ سمجھ سکتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس اسکالر کو بھی پیدا کرنے والا ہے، تو کچھ باتیں کچھ حکمتیں ایسی ہیں جو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس کا ایک فائدہ، ایک حکمت اس کی یہ بھی ہے کہ جو کھرے کھوٹے ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، اور وہ الگ بھی کیسے ہوں گے؟ عملی طور پر ہوں گے۔ ایک حکمت اس میں یہ ہے، عملی طور پر الگ کیا ہوئے کہ جب مصیبت کی گھڑی آن پڑی، سخت امتحان کی گھڑی تھی احد کے موقع پر، تو جو منافقین تھے، جو کچے تھے، وہ پیٹ پھیر دیا، انہوں نے شرکت ہی نہیں کی، تو عملی طور پر واضح ہو گیا کہ پکے نہیں ہیں۔ اور اگر وحی کے ذریعہ صرف بتا دیا جاتا کہ فلاں کچا ہے، فلاں کچا ہے، فلاں منافق ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے ساتھ مسلمان جو پکے مسلمان ہیں وہ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیتے، تو ایسی صورت میں وہ لوگ الزام دے سکتے تھے کہ یہ جو ہے بلا وجہ کے ہم لوگوں کو الزام دے رہے ہیں، ہم بہت سچے مسلمان ہیں، کہہ سکتا تھا۔ لیکن جب عملی طور پر انہوں نے پیٹھ دکھا دیا، عملی طور پر جب امتحان کی گھڑی آئی اور اس پر وہ ثابت قدم نہیں رہے، تو بالکل واضح ہو گیا کہ یہ جو ہے پکے مسلمان نہیں ہیں۔ اب اگر ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ نہیں ہوتا، منافق جیسا برتاؤ ہوتا ہے، مسلمان اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں، تو اس میں وہ حق بجانب ہے اور وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ کبھی عذر نہیں کر سکتا کہ ہم پکے تھے یا ہم پکے ہیں، پکے مسلمان ہیں، اس کا عذر نہیں کر سکتے، اس کو دلیل نہیں دے سکتا وہ۔ تو عملی طور پر ایک واضح کرنا بھی تھا، یعنی کئی ساری مصلحتیں تھیں، جو پیچھے بھی کئی مصلحتیں آ چکی ہیں، ان میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ مصائب آنے کی، کہ کھرے کھوٹے کو واضح کر دے اللہ رب العزت، عام لوگوں کے سامنے آ جائے کہ یہ کھرا ہے اور یہ کھوٹا ہے، یہ پکا ہے اور یہ سچا ہے، یہ منافق ہے اور یہ کامل مومن ہے۔ اسی کو کہا اللہ رب العزت، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت میں نہیں رکھنا چاہتے جس پر تم اب ہو، جب تک کہ ناپاک کو پاک سے تمیز نہ کر دے، الگ نہ کر فرما دیں، یعنی الگ فرمانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ ایسے امور غیب پر، اب یہ ہے کہ بھائی بتا کیوں نہیں دیتے، اسی کا جواب ہے یہ کہ بھائی ایسے امور غیب کہ بھائی کیا کیا حکمتیں ہیں، ایسے امور غیب پر تم کو مطلع نہیں کرتے، لیکن ہاں جس کو خود چاہیں وہ اس کو کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو منتخب فرما لیتے ہیں اللہ رب العزت۔ لہٰذا اب سیدھا سادہ معاملہ ہے کہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لاتے ہو اور تقوی اختیار کرتے ہو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اس آیت کے اندر بخل جس کو ہم لوگ جو ہے بول دیتے ہیں کنجوسی، بخل کی برائی اور اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور بخل پر عذاب شدید کا ذکر ہے۔ بخل کیا ہے؟ بخل جو ہے ایک بخل حرام ہے۔ بخل حرام وہ بخل ہے کہ جہاں پر خرچ کرنا، مال کا خرچ کرنا واجب ہو وہاں پر خرچ نہ کیا جائے، زکوٰۃ نہ دے، صدقہ نہ دے، صدقہ فطر جسے کہ واجب ہوتا ہے، صدقہ نہ دے، قربانی نہ کرے، یا یہ کہ کوئی پریشان حال ہے، پڑوسی ہے، یا کہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے پاس اللہ رب العزت نے دے رکھا ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، آپ اگر ان کی مدد کر دیں گے تو آپ میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تو ایسی صورت میں دینا واجب ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کی طبیعت خراب ہے، ان کی مدد کرنا، ان کا علاج کرنا، ان کے اوپر خرچ کرنا واجب ہے۔ تو واجب جگہوں پر، جن موقعوں پر خرچ کرنا واجب ہے وہاں پر خرچ نہ کرنا یہ بخل حرام ہے، یعنی ایسا بخل ہے کہ جس میں گناہ ہوگا اور حرام کے ارتکاب کا گناہ ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ بخل حرام۔ اور ایک ہے بخل خلاف اولا، یعنی بہتر نہیں تھا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ اس وقت ہے جب کہ مستحب ہو، خرچ کرنا مستحب، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، واجب یا فرض نہیں ہے کہیں پر خرچ کرنا۔ اس موقع پر اگر آدمی خرچ نہیں کرتا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ اس نے اچھا نہیں کیا، بس اتنا ہی، اس سے زیادہ اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ جس طریقے سے عبادت میں ایک نفلی عبادت ہے مستحب جس کو بولتے ہیں، اور ایک جو ہے فرض ہے، واجب ہے، تو واجب اسی طریقے سے یہاں پر ایسے موقع پر خرچ کرنا اس کے لیے مستحب تھا، خرچ کرتا تو اس کو ثواب ملتا، اور اگر مستحب نہیں کیا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے کہ نماز میں اگر کوئی مستحب یا نفل نہ پڑھے تو اس کو گناہ نہیں ہوتا، اور اگر پڑھ لے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے۔ اسی طرح کا ایک لفظ ہے، اسی معنی کے لحاظ سے، اسی معنی میں ایک لفظ آتا ہے شح، قرآن شریف میں بھی ہے وَلَا يَنفُسُ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حدیث میں کئی جگہ پر اس چیز کا ذکر آیا شح۔ شح کے معنی بھی آتے ہیں بخل کے، لیکن شح جو ہے بہت ہی خاص معنی رکھتا ہے۔ شح کہتے ہیں کہ جن مواقع پر خرچ کرنا واجب تھا اس موقع پر خرچ نہ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ مال کی حرص میں ہر وقت پڑا رہے، مال کی لالچ میں ہر وقت جو ہے الجھا ہوا رہے، مال کی فکر میں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ ایک تو خرچ نہیں کرتا جہاں پر خرچ کرنا، زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، اور ساتھ ہی ساتھ ہر وقت جو ہے مال کی لالچ میں لگا رہتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس کی کافی مذمت احادیث کے اندر آئی ہے۔ اس آیت کے اندر جو بخل کی سزا بیان کی گئی ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جس چیز میں بخل کر رہا ہے آدمی، جس چیز میں بخل کر رہا ہے اسی کو اللہ رب العزت کل قیامت کے روز ایک سانپ کی شکل دے کر اس کو گلے کا طوق بنا دیں گے اور وہ ڈسے گا۔ اس کی وضاحت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ کوئی شخص اگر زکوٰۃ نہیں دیتا، اگر کوئی شخص صدقہ واجبہ جہاں پر کہ خرچ کرنا واجب تھا وہ نہیں کرتا، تو اسی مال کو، جس مال کو خرچ کرنا واجب تھا، اور اسی مال کو کل اللہ رب العزت ایک اژدہا، زہریلا اژدہا اور زہریلا سانپ کی شکل میں جو ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے گا اور اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور کہا جائے گا، وہ خود مال پکار کر کہے گا کہ میں وہ تمہارا مال ہوں جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا۔ قرآن شریف میں ایک دوسری جگہ ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی جو وعید بتائی گئی ہے کہ اسی مال کو تپا کر
اس کے ذریعہ سے پیشانی کو اور اس کے پہلو کو داغا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کہ فذوقوا ما کنتم تکنزون ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم گن گن کر اور سمیٹ کر رکھتے تھے اور جس میں سے خرچ نہیں کرتے تھے، اور سانپ بن کر جس پر بنے بیٹھے تھے، وہی تمہارا مال ہے جو آج تم کو تکلیف دے رہا ہے۔ تو یہ سخت وعید آئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے۔ کیا خیال نہ کریں کہ یہ بات کچھ ان کے لیے اچھی ہے، یہ خیال نہ کریں کہ میں نے آج ہم کو 1000 روپے دینا تھا، نہیں دیا، 1000 میرا بچ گیا، یہ نہیں سوچے کہ بہت اچھا ہوا بچ گیا۔ بل هو شر لهم، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے، یہ بات بہت ہی بری ہے ان کے لیے۔ اور برائی کی تشریح آگے خود کر رہے ہیں، وہ لوگ قیامت کے روز طوق پہنائے جائیں گے۔ اس میں تشریح نہیں، لیکن حدیث میں ہے طوق کی تشریح، کہ اس کو سانپ کی شکل دے کر، اور اس میں عربی میں آیا ہے اقرع، ایسا سانپ جو گنجا ہوگا، یعنی جو زہر کی وجہ سے جس کے سر جو ہے بالکل گنجے ہوں گے، چکنا ہوگا بالکل، تو یہ بہت زہریلا سانپ ہوگا۔ قیامت کے روز طوق پہنائے جائیں گے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اسی مال کا طوق ڈالا جائے گا۔ اور اخیر میں سب زمین و آسمان ہی، اور اخیر میں آسمان و زمین اللہ تعالیٰ ہی کا رہ جائے گا۔ کیا لے کر جائیں گے دنیا سے؟ سب تو اسی کا رہ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ اس آیت کے اندر یہودیوں کی ایک گستاخی کا ذکر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ کو تھوڑی ملتا ہے، وہ تو کسی غریب کو دینا ہوتا ہے، کہیں پر کار خیر ہوتا ہے وہاں دینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو جاتا نہیں مال، ان کو تو ہمارا تقویٰ اور دل کا جو احساس اور جذبات ہے وہی اللہ تک پہنچتا ہے، اور پھر اس کا اجر بھی اللہ رب العزت دیں گے۔ لیکن یہ یہودی لوگ کہنے لگے، اسی طریقے کی ایک آیت ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض حسن دے گا اور پھر اللہ رب العزت اس کا بدلہ دیں گے کئی گنا بڑھا کر۔ تو اللہ رب العزت کو قرض دے گا، حالانکہ یہاں پر جو کہا گیا قرض یہ کہا گیا ہے، اس لیے قرض حسن کہا گیا اس کو، یعنی صدقہ کرنے کو، راہ خدا میں خرچ کرنے کو قرض حسن اس لیے کہا گیا کہ جس طریقے سے اگر کسی کو کوئی قرض دیتا ہے تو اس کی واپسی ایک شریف آدمی اس کو واپس کرنا ضروری سمجھتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، یہ شریف فریضہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اس کا اجر اور اس کا بدلہ کل قیامت کے روز اسی طرح ملے گا جیسا کہ قرض کی واپسی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے قرض حسن، اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے۔ لیکن یہ یہودی لوگ اس طرح کی آیتیں سن کر کہنے لگے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ بتاؤ قرآن میں اس طرح کی آیتیں آ رہی ہیں تو اس سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فقیر ہیں، ہم لوگ مالدار ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ قرض دو۔ تو اس طرح کی حرکت کرتے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ مذاق اڑانا تھا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا اور کتاب اللہ کا جو ہے مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا کسی بھی قوم میں برا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اس چیز سے، انسانیت سے بھی ہٹ کر جو ہے اس بات کا مذاق اڑانے لگے لوگ۔ اسی کو جو ہے اس کے اندر ذکر کیا گیا، لقد سمع اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے ان لوگوں کا قول جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم ان کے کہے ہوئے کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں گستاخانہ الفاظ، ہم اس کو لکھ لیتے ہیں اور کل قیامت کے روز اس کو دکھا کر جو ہے اس کی سزا دی جائے گی، اس کو پوری سزا دی جائے گی۔ ہم ان کے کہے ہوئے کو لکھ رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے یوں ہی بس بول دیا ہوا میں اڑ گیا۔ اللہ پر تو وہ لوگ بھی یقین رکھتے تھے، اللہ کے رسول پر
کو جانتے تھے، لیکن اگرچہ یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، ہر دھرمی کی وجہ سے بات نہیں مانتے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت، ظاہر سی بات اس طرح کی باتوں سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی تھی، تو اس کی تسلی، اللہ کے رسول کی تسلی کے لیے آگے فرمایا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ۔ یہ تو خیر چھوٹی سی بات ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کی کو اللہ کا مذاق اڑانا، رسول کا مذاق اڑانا ایک بات ہے جو بہت بڑی ہے، لیکن جو حرکتیں ان لوگوں نے کر رکھی ہیں ان کے لحاظ سے یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ ان لوگوں نے تو انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کیا ہے، یہودیوں نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ تو اب ایسے لوگوں سے، ایسے خطرناک لوگوں سے، یا ایسے مجرم لوگوں سے، ایسے اپرادھی لوگوں سے اگر تھوڑی سی استہزاء اور تھوڑا سا مذاق آتا ہے تو اس کو غم میں اور دل پر مت رکھیے۔ یہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور ایک نہیں، ایک دو نہیں، 70 انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا ان لوگوں نے۔ حضرت یحییٰ کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو، یہ سب نام جانتے ہیں آپ حضرات، کسی کو آری سے چیر دیا ان لوگوں نے۔ کیا کر بزرگ مت ہے ان لوگ، بس وہی زیادہ سے زیادہ اللہ کے بری باتوں سے روکتے تھے یہ لوگ۔ ساری باتیں وہی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، بس اللہ کے احکام کی طرف بلاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے سولی پر چڑھا دیا، ان کے خیال کے مطابق چڑھا ہی دیا ہے، اگرچہ جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو اٹھا لیا، لیکن یہ تو چڑھا ہی دیا اپنے خیال کے مطابق۔ تو یہ لوگ تو بہت ماہر ہیں انبیاء علیہ السلام کو قتل کریں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لیوا حملہ کئی مرتبہ ہوا، دیوار کے پیچھے دیوار کے پاس بیٹھا دیا، اور جو ہے ادھر منصوبہ بنانے لگے کہ بھائی ادھر سے اوپر سے کوئی پتھر گرا دیں گے۔ یہ منصوبہ ہو چکا ہے، یہ بالکل صحیح احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی بتا دیا، اللہ کے رسول اٹھ کے وہاں سے، خود ایک یہودی بڑھیا نے جو ہے زہر دیا ہے، اور اسی زہر کا اثر بہت دنوں کے بعد اللہ کے رسول پر ہوا، اور اسی کے اثر سے جو ہے اللہ کے رسول کی وفات ہوئی۔ وہ لکھا ہوا ہے سب کچھ، لیکن بہرحال شہادت ہوئی ہے۔ کافر نے زہر دیا کسی کو، اور صرف اسلام دشمنی کی وجہ سے، تو اگر اس میں اگر موت ہوتی ہے تو وہ شہادت ہے، تو اللہ کے رسول بھی شہید ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہے کہ وہ بظاہر ایک بستر پر انتقال ہو رہا ہے ان کا، لیکن وہ بھی شہید ہیں، کیونکہ ان کو جو سانپ نے کاٹا تھا وہ ہجرت کے موقع پر، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گود پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے غار ثور کے اندر، تو بل پر جو ہے سوراخ پر، سانپ کے یا زہریلے جانور کے سوراخ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اور اس ارادے سے کہ کہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آ جائے، سانپ کاٹتا رہا لیکن یہ ہاتھ نہیں ہٹاتے رہے، یہاں تک کہ جب آنسو مبارک جو ہے اللہ کے رسول پر گرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور پوچھا کہ کیا بات ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ یہ بات ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک جو ہے لعاب ان کے زخم پر لگایا تو وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن لکھتے ہیں کہ اخیر عمر میں یہ لوٹ آیا۔ ظاہر سی بات، انسان جب مضبوط ہوتا ہے تو ساری چیز کو جھیل لیتا ہے، لیکن بہت سی مرتبہ بچپن کی بیماری، بچپن میں چوٹ لگی تھی، بڑھاپے میں آ کے پھر وہ لوٹ آتا ہے درد، اور اس کے بعد وہی سبب بن جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، تو یہ سبب ہے۔ تو دراصل یہ شہادت ہے۔ اسی طریقے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باضابطہ شہید کیا نماز کی حالت میں خنجر مار کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، تو مشہور ہے ان کا واقعہ۔ تو بہرحال تو ان لوگوں نے جو ہے اللہ کے رسول پر بھی جان لیوا حملہ کیا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے اگر ایسی باتیں آتی ہیں تو اس سے غمگین مت ہوئیے، ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور ان کا انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنا بھی، اس کو بھی ہم لکھ لیے ہیں، اور ہم کہیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب، اور یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے، کل قیامت کے روز کہا جائے گا یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں، اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ ظلم ہوگا۔ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ انہی کے کارستانی یہودیوں کی ہے، اگلی آیت میں ذکر کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو ہے ہٹ دھرمی میں، جو سی بات ہے وہ جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ جو اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ایسا جانتے تھے جیسا کہ لوگ اپنے بیٹے کو جانتے کہ میرا بیٹا ہے، اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا،
چاہے وہ 1 سال کے بعد ہی آئے، 2 سال کے بعد ہی آئے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کو جانتے ہیں یہ، کیونکہ اس کی علامتیں خود پچھلی کتابوں کے اندر ساری علامتیں لکھ دی گئی تھی اور وہ واضح طور پر وہ لوگ جو ہے جانتے تھے، لیکن نہیں لا ایمان ہر دھرمی کی وجہ سے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہ ہمارے خاندان میں سے آئیں گے، بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، تو بنی اسماعیل میں سے آ گئے، تو بس یہی سے باتیں تھی۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو انصار مدینہ ہیں، جو مشرکین کا قبیلہ تھا، ان لوگوں نے آگے بڑھ لیا، ان لوگوں نے سبقت کر لیا، وہ لوگ پہلے ایمان لے آئے، ان سے تو ان کا 36 کا آنکڑا بنا رہتا تھا، ان سے یہ لوگ جو ہے مطلب غریب لوگ تھے، یہ لوگ آگے بڑھ گئے، ہم جو ہے ان کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے، ورنہ وہ لوگ جانتے تھے اور طرح طرح کے الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے، الٹے سیدھے مطالبات کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک مطالبہ اس میں یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ تھا کہ صدقات جو ہے وہ لیتے نہیں تھے، بلکہ تمام کے تمام صدقات کو اکٹھا کر دیا جاتا، کسی پہاڑی پر رکھ دیا جاتا اور اللہ کی طرف سے ایک آگ آتی اور اس صدقہ کو جلا دیتی وہ آگ، اس سے جو ہے وہ صدقہ مقبول ہو جاتا تھا۔ آپ بھی اگر نبی ہیں تو ایسا کر کے دکھائیے، یہ جو ہے ان لوگوں نے کہا، اور اوپر سے جھوٹا دعویٰ کر دیا، وہ جھوٹ دعویٰ تھا وہ کہ ہم سے اللہ رب العزت نے کہہ رکھا ہے کہ اسی کو نبی ماننا جو یہ کرامت کر کے دکھا دے کہ آگ کو رکھے اور اس کے بعد اگر آگ کھا لیتی ہے آ کر اس مال کو تو سمجھ لیجئے کہ وہ نبی ہے، نہیں تو نہیں۔ یہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا، ایسا کچھ کہیں پر پچھلی کتابوں میں نہیں ہے۔ تو یہ سب جو ہے الٹی سیدھی حرکت تھی۔ آپ کے دل میں آ گا کہ ایک مرتبہ کر کے دکھا دیا جاتا، آ رہا ہوگا دل میں، کر کے دکھا دیا جاتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان لانے کے لیے بے شمار بے معجزات جو ہے، خود قرآن شریف بہت بڑا معجزہ تھا، اور نہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ایک ایک حدیث پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری اور نبوت پر، نبی ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اتنے سارے معجزات کے بعد مزید منہ مانگا معجزہ اگر مل جائے، اور اللہ کے معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے اور ہٹ دھرمی میں کر رہی ہے، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کا اصول یہ لکھا ہے کہ اگر ایمان نہیں لائے اور منہ بولا معجزہ مل جائے پھر بھی ایمان نہ لائے، بہانہ مارنے لگے، جادو بولنے لگے، کچھ بولنے لگے، تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہلاک نہیں کرنا تھا، اللہ کی مصلحت تھی اس میں کہ ہلاک کریں گے، اس میں سے بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت منہ مانگا معجزہ نہیں دیا۔ اللہ کے رسول کی نبوت کے بے شمار دلائل قرآن و احادیث کے اندر موجود ہیں، اور آج بھی بہت ساری دلائل موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، ایک بالکل قبائلی علاقے میں رہتے تھے، وہاں لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج بھی نہیں تھا، کوئی سفر نہیں کیا، اس کے بعد بھی ایسے ایسے مضامین یقیناً کہ آج بھی بڑے بڑے عقلمند، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے سائنسداں جو ہے ششدر اور حیران ہیں کہ اتنی اہم باتیں اور اتنی اچھی باتیں، اتنی پوائنٹ والی باتیں کہاں سے آئی ہیں۔ تو یہ معجزہ ہی تو ہے۔ تو ڈھیر سارے معجزات ہیں، قرآن شریف کے الفاظ معجزات ہیں۔ اس زمانے میں چیلنج کر دیا تھا کہ اس کے مقابل کوئی کلام پیش کر کے دکھائے، جبکہ وہ زمانہ تھا کلام کا اور گفتگو کا اور عربی زبان کا بہت عروج کا زمانہ تھا۔ تو بے شمار معجزات تھے، اس لیے اس طرح کے الٹپ سوالات جو ہے ان لوگوں کے نہیں پورے کیے گئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم فرمایا تھا کہ ہم کسی پیغمبر پر اعتماد نہ لاویں جب تک کہ ہمارے سامنے معجزہ نظر و نیاز خداوندی کا ظاہر نہ ہو جائے۔ نظر و نیاز والا معجزہ وہی ہے کہ آگ اس کو کھا جائے۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین بہت سے پیغمبر مجھ سے پہلے بہت سے دلائل لے کر آئے، اور خود یہ معجزہ بھی جس کو تم کہہ رہے ہو سو تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ ایک جواب یہ دیا اللہ رب العزت نے کہ بھئی جن انبیاء علیہ السلام کو تم نے قتل کیا ہے وہ بہت سارے معجزات لے کر آئے، اور وہ معجزہ بھی جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی لے کر آئے، پھر بھی تم نے ان کو قتل کیا۔ تو تمہارے یہ سب الٹی سیدھی جو ہے باتیں ہیں، باقی کچھ ایمان لانا نہیں ہے۔ اگر تم سچے ہو تو ان پہ کل فلمت قتلتموہم، اگر تم سچے تھے کہ اگر یہ معجزہ دکھا دو گے تو ہم سچے ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے، تو پھر اس معجزہ دکھانے کے بعد بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو کیوں قتل کیا تم نے؟
اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، تسلی ہے آگے، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بہت سے پیغمبروں کی جو آپ سے پہلے ہو چکے ہیں یہ لوگ تکذیب کر چکے ہیں، جھٹلا چکے ہیں، اس لیے اس کو ذہن میں رکھ کر غمگین مت ہوئیے۔ یہ جو معجزات لے کر آئے تھے اور صحیفے لے کر آئے تھے اور روشن کتاب بھی لے کر آئے تھے، ان کو بھی ان لوگوں نے جو ہے تکلیف دی اور ان کو قتل کر دیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔